میں نے جب سے دوبارہ کام کرنا شروع کیا تو میرے پاس ایک کپل آیا جس میں جو خاتون تھیں ان کی ایک ہی کمپلین تھی کہ میرے ہسبینڈ جو نا وہ بہت زیادہ اپنی آنکھ کو جب کسی کو دیکھتے ہیں کچھ کرتے ہیں نا تو یہ اپنی آنکھ کو ملتے ہیں. تو ان سے جب میں نے سوال کیا کہ میں نے کہا ایسا کیا ریزن ہے کہ آپ کی وائف کمپلین کری ہے کہ آپ آنکھ مارتے ہیں یا آنکھ کو ملتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے آنکھوں میں ٹویچنگ ہوتی ہے. وائف نے کہا کہ نہیں میں نے تو دکھا دیا, سب جگہ دکھا دیا, کوئی فزیکل ریزن نہیں ہے, آپٹومیٹرسٹ کو بھی دکھا دیا, آپٹومولوجسٹ کو بھی دکھا دیا, سب صحیح ہے. لیٹ می ایکسپلین یو فیو تھنگس. جب اس طریقے سے جب کنڈیشن ہوتی ہے اور آپ کے پاس کوئی میڈیکلی نو ریزنس, مطلب کوئی فزیکلی کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آتے, تو اس کے ریزن جو ہے وہ سائیکالوجیکل ہوتے ہیں. کیسے؟ لیٹ می ایکسپلین یو. آئی ٹویچنگ کا بہت بڑا ریزن جو ہے وہ اسٹریس ہے, وہ انزائٹی ہے, انسومنیا ہے. اگر آپ پراپر طریقے سے سو نہیں رہے ہیں, اپنی نیند پوری نہیں کر رہے ہیں, تو وہ بھی جو ہے نا وہ آئی ٹویچنگ کرتی ہے, اس کو بھی ریزن بن سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو فٹیگ فرام ناٹ سلیپنگ ویل, اگر آپ کی نیند پوری نہیں ہو رہی ہے تو جو فٹیگ ہے وہ بھی جو ہے نا وہ آئی ٹویچنگ کر سکتی ہے. یا کیفین انٹیک بہت زیادہ ہو گیا ہے, یا اسٹریس تو بہت ہی کامن ہے کہ جب کبھی آپ کو اسٹریس ہوتا ہے یا لوگوں سے ملنے کی سوشل انزائٹی ہوتی ہے تب بھی جا کے جو ہے نا وہ آئی ٹویچنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو کیونکہ آپ کی آنکھوں کے ارد گرد کے جو مسلز ہیں, جو نروز ہیں نا, وہ آپ کو وہ اوور اسٹیمولنٹ ہوتے ہیں اور وہ آپ کو جو ہے نا ایک سگنلس دینے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں یہ کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے. اس کے علاوہ کیا ریزنس ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ایک بہت بڑا ریزن جو ہمارے ہاں اتنا زیادہ نوٹس نہیں کیا جاتا وہ ہے لیک آف میگنیزیم. وائی آئی ایم سینگ لیک آف میگنیزیم؟ کیونکہ میگنیزیم کی کمی کی وجہ سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آئی ٹویچنگ کی کمپلین کرتے ہیں. جس طریقے سے لوگ کہتے ہیں نا کہ جو کریمپس ہیں وہ میگنیزیم کی کمی کی وجہ سے, میگنیزیم کی کمی کی وجہ سے کریمپ ضرور ہوتے ہیں, لیکن کریمپس آر ناٹ دا فرسٹ سمٹمس آف لیک آف میگنیزیم. وہ اس کا سیکنڈری اور تھرڈ سمٹمس ہے میگنیزیم کی کمی کا. جیسے کہ اینیمک جو لوگ ہوتے ہیں وہ آئرن ڈیفیشنسی کا وہ پہلا سمٹم نہیں ہے. پہلا سمٹم جو ہوتا ہے وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. جیسے کہ اگر میں آپ کو اگزامپل دوں, ناٹ سلیپنگ ویل, جو لوگ بہت زیادہ رات کو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کی اگر شکار ہوتے ہیں اور ان کو رات کو نیند نہیں آ رہی ہوتی ہے, یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جو ہم کو ایکسپلین کرتی ہیں کہ جی آئرن ڈیفیشنسی ہے ان کے اندر. دے آر آلویز ٹائرڈ, جن کو ہم اپنی زبان میں تھکان بھی کہتے ہیں کہ جی تھکان ہے یہ تو, اور ہر وقت تھکی رہتی ہیں, ہر وقت جو نا ہائے ہوئی کرتی رہتی ہیں. یہ لیک آف آئرن کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. جیسے کہ اگر ہم یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ اگر سردی میں بھی کوئی بندہ آل آف اے سڈن سردیوں میں جو نا لوگ نا دے اسٹارٹیڈ فیلنگ سیڈ, اور سیڈنس کی کوئی ویزیبل ریزن نہیں ہے, کچھ ان کو نہیں پتہ کہ کیوں وہ جو ہے وہ سیڈ فیل کر رہے ہیں, ویدر کی وجہ سے وہ سیڈ فیل کر رہے ہیں. اس کا ریزن سب سے بڑا یہ ہوتا ہے کہ وائٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے. تو وائٹامن ڈی کی کمی یقیناً ویک بونز ہوتی ہے, لیکن یہ فرسٹ سمٹم نہیں ہے. فرسٹ سمٹم اس کا فیلنگ سیڈ ڈیورنگ ونٹر اور بیکاز آف ناٹ گیٹنگ پراپر اماؤنٹ آف وائٹامن ڈی, یہ جو ہے یہ ہمارے پاس ہم کہا جاتا ہے کہ جی ڈپریشن, لیک آف وائٹامن ڈی. جب ہم کوئی ڈپریشن میں بندہ آتا ہے تو سب سے پہلے ہم اس کے وائٹامن ڈی کے لیولس چیک کراتے ہیں. یا پھر اگر کوئی بندہ آ کے کہتا ہے کہ جی وہ ٹنگلنگ ہو رہی ہے, نمنس ہو رہی ہے, بلا وجہ کسی کو دیکھ کے نمنس ہو جاتی ہے, اچانک سے ہو جاتی ہے, تو ہاں وائٹامن B12 کی کمی ہو سکتی ہے. اور تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی ہاں لو انرجی وائٹامن B12 کی کمی کا جو ہے نا کو شو کرتا ہے, لیکن نمنس, ٹنگلنگ جو خاص طور پر ڈائبٹک لوگوں کو ہوتی ہے بہت زیادہ, نمنس اور سینسیشنز یا نیوروپیتھی جسے ہم کہتے ہیں نا, وہ بھی ہم وائٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ یہ جو ایک بیہیویئر پایا جاتا ہے, جیسے کہ بچوں میں خاص طور پہ, لڑکوں میں خاص طور پہ, کہ دے آر آلویز ہنگری, ان کا جو نا وہ اسٹمک ہی پورا نہیں ہو رہا, اور ہم مائیں مذاق کر رہے ہوتے ہیں کہ دے آلویز کانسٹنٹلی تھنکنگ اباؤٹ فوڈ, کانسٹنٹلی تھنکنگ اباؤٹ میل. ابھی کھانا پہلا کھایا نہیں ہے اور دوسری بارے میں ان کے کھانے کے سوا کچھ سوچ نہیں ہوتی.
اور یہی وجہ ہے بہت ساری جیسے کہ پاکستان میں بھی خواتین بہت ساری ایسی ہیں جو مستقل کھانے کے بارے میں سوچتی ہیں. اگر آپ ان کی وہ سرچ ہسٹری کو چیک کریں گے نا تو 90% آپ کو ان کے پاس سوائے ریسیپیز کی کچھ نہیں ملے گا. تو کھانا بنانے کے بعد بھی وہ کھانا کے بارے میں سوچ رہی ہیں, پکانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں, اور کھانا بنانے سے پہلے بھی وہ کھانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں, اور کھانا کھاتے وقت بھی وہ کھانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں, اور کھانا کھانے کے بعد بھی وہ کھانے کے بارے میں سوچ رہی ہیں. تو یہ ایک بیہیویئر جو ہے جو ہر وقت کھانے کے بارے میں سوچنا, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پروٹین ڈیفیشنسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے. کیونکہ پروٹین ڈیفیشنسی کی وجہ سے یہی نہیں ہے کہ صرف مسل لاس آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی آپ کے مسلس لوز ہو رہے ہیں, بلکہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا کہ آپ کو جو کریونگز ہے اندر سے کہ جی آپ کی نیڈس پوری نہیں ہو رہی ہیں, آپ کا اسٹمک فل نہیں ہو رہا, وہ ریزن ہے پروٹین کی کمی. تو ریممبر دس تھنگ کہ ایز اے ہیلتھ پریکٹیشنر اور ایز اے مینٹل ہیلتھ پریکٹیشنر, خاص طور پہ جب ہم سائیکو تھراپسٹ کے فورم میں کام کر رہے ہوتے ہیں, اور ایز اے سائیکو تھراپسٹ جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں, تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ کے اندر یہ ڈیفیشنسیز ہیں تو پلیز, یہ تو اتنی بڑی بات نہیں ہے کہ آپ نہ لے کے ان کو پوری کر سکو. آپ میگنیشیم کی میڈیسنز نہ لے سکیں, یا آپ آئرن کی ٹیبلٹس نہ لے سکیں, یا آپ وائٹامن ڈی کی کیپسولز نہ لے سکیں. سو یہ تو بہت آسان ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مینٹل ہیلتھ صحیح رہے تو اپنی فزیکل ہیلتھ کو صحیح رکھیں, اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی فزیکل ہیلتھ بالکل صحیح رہے تو مینٹل ہیلتھ پہ کام کیجیے.